שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम से पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में से यूना नबी का सहीफा और उसका पहला बाब और उसकी पहली 10 आयत पुराने अहदनामे की पिछली किताबों में से। तब्दिया के बाद यूना नबी का सहीफा और यूना के बाद मीका नबी का सहीफा आता है। यूना नबी का सहीफा और उसका पहला बाब और उसकी पहली 10 आयत खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में इस तरह से लिखा है। खुदावंद का कलाम यूना बिन उम्ती पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मलाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थीं समुंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डाल कर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है? तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है? तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं अबरानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालक से डरता हूँ। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। कलामे मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत। इसी में मेरे अजीजों, यूना नबी के सहीफे में से हमने इस वाक़या का आगाज़ पढ़ा है कि जिसमें यूना नबी खुदा के हजूर से भाग कर
وہ نینوا شہر جانے کی بجائے دوسرے شہر جس کا نام ترسیس ہے وہاں کو گیا، لیکن خدا نے راستے میں ہی اس کے اس منصوبے کو ناکام کیا۔ آج ہم یونا کے حوالے سے دیکھیں گے اور اس سارے واقعہ کی مناسبت سے چند باتیں سیکھیں گے، اپنی زندگی میں یاد کریں گے۔ یونا کی کتاب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک نبوت ہے جو یونا نے کی ہے، زیادہ نبوتیں نہیں کی۔ وہ نبوت کیا تھی؟ صرف ایک جملہ تھا، ایک فکرے پر مشتمل یہ نبوت ہے جو یونا نبی نے جا کر بعد ازاں نینوا میں جا کے کی۔ وہ نبوت کا جملہ کیا تھا کہ 40 روز کے بعد نینوا تباہ ہو جائے گا۔ یہی وہ فکرہ، یہی وہ جملہ نبوت کا تھا جس کو اس نے بار بار رپیٹ کیا، اور اسی جملے سے نینوا کے لوگوں کا دل ٹوٹا، انہوں نے توبہ کی، خاک اور راکھ میں بیٹھ گئے اور خدا ان کی طرف پھرا۔ خدا نے ان کو بخش دیا، ان کی جانوں کو بخش دیا، اور وہ تباہ و برباد ہونے سے بچ گئے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یونا بن امتی پرانے عہد نامہ میں وہ پہلا نبی ہے، یا اس کا نمبر پہلے نمبر پر آتا ہے، جس نے غیر قوموں میں جا کر منادی کی اور خدا کا کلام سنایا۔ نئے عہد نامہ میں جو نئے عہد نامے کا پہلا رسول ہے اسے پولس رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے غیر قوموں میں جا کر منادی کی، اور نینوا کے لیے میں جا کر یونا کو منادی کرنا مشکل اس لیے لگ رہا تھا کہ وہ خدا کے لوگوں کے دشمن تھے، یہودیوں کے دشمن تھے۔ دوسری بات، وہ خدا کو نہیں جانتے تھے، یعنی ایک دشمن ملک میں جا کر جو خدا کو بھی نہیں جانتے، آپ کے بھی دشمن ہیں، واقعی ہی منادی کرنا مشکل کام ہے، بشارت کرنا مشکل کام ہے۔ شاید یہی وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے یونا نینوا کو جانا نہیں چاہتا تھا، اور اس نے اپنے ارادہ کو بدل لیا۔ آج ان باتوں کو جب ہم غور کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پہلے یونا کے بارے میں ہم دیکھیں، اس کے نام کے بارے میں دیکھیں، نینوا کے بارے میں، اس کی تاریخی حیثیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یونا جو نام ہے اس کا مطلب ہے فاختہ، اس کا مطلب ہے کبوتر، اس کا مطلب ہے قمری۔ یہ تینوں ایک ہی نام ہے، ایک جیسے ہی پرندے ہیں، اور اس کا مطلب ہے فاختہ۔ فاختہ کے بارے میں جو یونا کے نام کا مطلب ہے، ہم اگر دیکھیں تو یہ پرندہ خدا پر بھروسہ کرنے والے روح کی ترجمانی کرتا ہے۔ زبور کی کتاب کے 55 زبور کو جب ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے غزل و غزلات کی کتاب میں یہ پرندہ یعنی فاختہ نرمی کے طور پر مشہور ہے، اور اسی پرندہ کو یعنی فاختہ کو قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ہوسیہ نبی اس کو اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے فاختہ کے لیے، اور اسی پرندہ کے لیے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب دریائے یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا تو روح القدس کبوتر کی مانند خداوند یسوع مسیح پر آ اترا، اور جب ہم اس کبوتر یا فاختہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آج کل بین الاقوامی سطح پر اسی پرندے کو امن اور سلامتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ فاختہ امن اور سلامتی اور صلح کی علامت یہ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی پرندے کو، اسی فاختہ کو خدا نے بھی امن اور سلامتی کے لیے ان لوگوں کی، نینوا شہر کے لوگوں کی سلامتی کے لیے وہاں بھیجا، لیکن یہ اس جگہ پر نہ گیا۔ اسی میں میرے عزیزو، یہ نینوا کی بجائے ترسیس کی طرف گیا۔ ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ وہ خدا کے حضور سے خدا نے کہا کہ اس بڑے شہر نینوا کو جا
جا کر جو ہے ان کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارتیں میرے خلاف پہنچی ہیں۔ ہم نینوا شہر کی تاریخی حیثیت کو اگر دیکھیں تو نینوا شہر کی جو حیثیت ہے وہ تاریخی حیثیت اس حوالے سے کہ نینوا شہر قدیم شہر تھا۔ وہ شہر جس نینوا کی بات ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ پیدائش کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پیدائش کی کتاب میں اس کے 10ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نمرود جب سنار کی سرزمین سے نکلا تو اس نے 3 علاقوں کو آباد کیا، 3 شہروں کو آباد کیا، جس میں نینوا تھا، کلہے اور رسن کا ذکر آتا ہے کہ یہ 3 نمرود نے آباد کی۔ یہ وہی نمرود ہے جس نے خود خدا ہونے کا اعلان کیا اور خدا نے اس کو ختم اور ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ جو نینوا ہے یہ اسوری سلطنت کا دارالحکومت، یہ نینوا اسوری سلطنت کا کیپٹل ہے، اور اس کے لیے لفظ بڑا شہر بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ جو اسوری سلطنت کا یہ کیپٹل تھا، لیکن اس سے پہلے میں اسور اور اسوری لوگوں کے بارے میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسور کون تھا؟ اسور جو ہے وہ نوح کے بیٹے، جو 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافت، اور سم کی نسل سے تھا، اس کا فرزند تھا۔ اور اسور جو تھا وہ خدا سے لا تعلق اور خدا کے برخلاف ہو گیا، اور وہ دیوتاؤں کو پوجنا شروع کیا، اور اس کی ساری قوم نے بھی یہی کیا اور دیوتاؤں کی پوجا کرنا شروع کی۔ اسور کا خاندان اسور کہلایا، اور اسور کی جو اسوری سلطنت تھی اس کا ایک شہر اسور اور ایک شہر نینوا تھا، جو دریا کے کنارے بہتے تھے۔ اور دریائے جدلا کے ایک سائیڈ پر اسور شہر اور دوسری شہر پر نینوا اسوری سلطنت کے بڑے شہر تھے، لیکن ان میں جو نینوا تھا وہ کیپٹل کی حیثیت سے وہ جانا جاتا تھا۔ جو اسور تھا وہ ایک دیوتا کا نام بھی تھا، اور اس دیوتا کا جو بت تھا وہ نینوا کے اندر نصب بھی تھا۔ نینوا شہر اس قدر مضبوط تھا کہ ایک طرف تو دریا ہے اور اس کے 3 سائیڈوں پر انہوں نے خندق کھود رکھی تھی تاکہ اس شہر پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ وہ عسکری طور پر اس قدر مضبوط تھا کہ کوئی بھی عسکری طاقت، کوئی بھی فوج کی طاقت نینوا کو ختم نہیں کر سکتی تھی، زیر نہیں کر سکتی تھی۔ اور ان لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ ان کی شرارت خدا تک پہنچی۔ وہ شرارت کیا تھا؟ کیونکہ یہاں لکھا ہے دوسری آیت میں کہ خدا نے کہا کہ اٹھ بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ وہ شرارت کیا کرتے تھے، وہ کیا کام کرتے تھے جو خدا کو پسند نہیں تھے؟ پہلی بات کہ وہ ان کے اندر بری روشیں تھیں، وہ صفاقانہ رویے ان کے اندر تھے، اور ان کا جو دیوتا اسور دیوتا تھا، جس کا جو بت نینوا کے اندر نصب تھا، وہ سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اسوری لوگ کہ یہ سارے دیوتاؤں کا بادشاہ ہے، یہ جنگ و جدل کا بادشاہ ہے۔ وہ جنگ و جدل کرنا پسند کرتے تھے، وہ قتل و غارت کرتے، وہ ظلم کرتے اور بدی کرتے، بت پرستی کرتے، قتل و غارت کرتے، یہ ان کا وتیرہ تھا، اور خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی۔ یہ ان کی شرارتیں تھی جو خدا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح سے یہ جو شہر ہے یہ دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ بیلوں کی اور شیروں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ان کو اپنی طاقت اور زور مانتے تھے۔ اسی طرح سے یہ جو لوگ تھے یہ پتھروں کے بت تراشتے اور ان کو سارے علاقوں میں سپلائی کرتے، بیچتے، اور ان دیوتاؤں کی لوگ پوجا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے،
घमंड करते थे। इन लोगों के अंदर शरारत थी और ये ईंटों को जब चिनवाते तो उसके अंदर इंसानों को जिंदा चिनवा देते थे। ये उनके आम से काम थी और वो इंसानी ढांचों के डेकोरेशन पीस बनाकर अपने घरों में रखते थे। खुदा को ये बातें पसंद नहीं थी। वो इंसानों की इस तौर से तजलील करते थे कि अपने वो जो उनके मजलूम लोग थे, उनके नौकर थे, उनकी नाक में नकेल डालकर उनको लंगूरों की तरह नचवाते। वो इंसानी जानों की इस तौर से तजलील करते थे कि इस शहर को, नैनवा शहर को, खून रेजी का शहर भी कहा जाता था और खुदा उनके कामों से को अच्छा नहीं समझता था। खुदा ने उनकी निजात का मंसूबा बनाया, अपने बंदा यूना को वहां भेजा, लेकिन यूना वहां जाने से इनकारी हो गया। फिर भी खुदा उसको वहां लेकर आया और उसने मनादी की कि नैनवा 40 दिनों के बाद तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो अपनी इन बुरी रवशों से फिरे और वो बच गए। लेकिन तारीख ये बयान करती है कि 200 साल के बाद नैनवा के लोग फिर खुदा से मुनहरफ हो गए और शाह बाबल ने आकर उन पर धावा बोला। मादी बादशाह अखवीरस ने मुत्हिद होकर जो है जब उन पर हमला किया तो नैनवा की ईंट से ईंट बजा दी और उनको खंडरात में तब्दील कर दिया। और वो खंडरात आज भी जब लोग नैनवा के शहर के देखते हैं तो इबरत पकड़ते हैं कि इन लोगों ने खुदा का सामना किया, खुदा की बात को ना माना और खुदा के हाथों में पड़ना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हौलनाक बात है और वो खुदा के हाथों में पड़े और खुदा ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। ये नैनवा की तारीखी हैसियत है। और जब हम यूना नबी की बात करें तो यूना नबी का जो किरदार है वो उसने खुदा की एक तरह से नाफरमानी की। वो खुदा ने उसको कहा कि उठ बड़े शहर नैनवा को जा, जबकि वो जाने की बजाय नैनवा जाने की बजाय तरसीस को चला गया। अगर खतोखाल को देखा जाए, नक्शा जात को देखा जाए तो खुदा जब यूना से कलाम हुआ तो वहां से नैनवा शहर 500 किलोमीटर दूर था। उसको 500 किलोमीटर दूर जाकर मनादी करनी थी और वो उसने 500 किलोमीटर दूर जाने की बजाय तरसीस जो कि 2500 किलोमीटर दूर था वहां जाने का इरादा कर लिया। वो 500 किलोमीटर ना गया बल्कि 2500 किलोमीटर जाने के लिए उसने अपना इरादा किया। इसीलिए खुदा ने कहा कि तू थोड़ा फासला तय करने के लिए तो तैयार नहीं है और बड़े की तरफ जाना तूने ज़रूरी समझा है। इसमें वो इस बात को भी हम देख सकते हैं कि उसने खुदा किस तरह से नाफरमानी की है। और फिर ये भी देखते हैं कि उसके ऊपर शायद उसका दिल सख्त था, यूना का दिल सख्त था। वो गैर कौमों के अंदर खुदा के कलाम को नहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन खुदा हमारा रहीम खुदा है, वो करीम खुदा है। वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा चाहता है कि जिनको मैंने पैदा किया है वो मोहब्बत से भरा खुदा है। वो उन लोगों से भी प्यार करता है जो इस दुनिया में आए हैं और खुदा ने उनको भेजा है। तो खुदा ने उनकी निजात का जो पैगाम था उन तक पहुंचाना चाहिए। हालांकि यूना इस बात को भी जानता था, उसने ज़बूर 139 भी पढ़ रखा था जिसमें लिखा है कि मैं तेरी रूह से भला बच के कहाँ जा सकता हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ अये खुदा तू वहाँ है। यूना इस बात को जानता था कि खुदा हर जगह पर हाजिर और नाजर है, मौजूद है, तो भी वो खुदा की हजूरी से बचकर वो तरसीस के जहाज में जा पहुंचा। हमने इसको पढ़ा, इस हवाला को देखा है। जब वो उस जहाज में बैठा तूफान आ गया और तूफान में वो जो गैर अक़वाम के लोग थे वो अपने अपने खुदाओं को या देवताओं को पुकारना शुरू किया, लेकिन कोई बन ना पड़ी। और उन्होंने यूना के ऊपर भी ये सवाल किया कि तू सोया क्यों पड़ा है, अपने देवता को, अपने खुदा को याद कर,
تاکہ ہم پر یہ مصیبت یہ آفت نہ آئے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا، انہوں نے قرعہ ڈالا۔ یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے 7ویں آیت میں، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ قرعہ ڈالا گیا، قرعہ آج بھی ڈالا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم جب کسی بات پر فیصلہ نہیں کر سک رہے ہوتے تو قرعہ ڈالا جاتا ہے تاکہ کسی فیصلے پر پہنچا جائے۔ انہوں نے بھی قرعہ ڈالا۔ قرعہ ڈالنے کی جو رسم ہے یا قرعہ ڈالنے کا جو کام ہے، یہ بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر بھی قرعہ ڈالے گئے تاکہ خدا کے کام چل سکے۔ قوم بنی اسرائیل میں جب ہم قرعہ ڈالنے کی بات کو دیکھتے ہیں تو ایک سردار کاہن کے پاس جو 2 پتھر ہوا کرتے تھے، ان کو اوریم اور تمیم کہا جاتا ہے۔ جب وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے اور خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو سردار کاہن ان 2 پتھروں کو پھینکتا۔ اگر وہ پتھر سیدھے ہوتے تو وہ لوگ سمجھتے کہ اس کام کو کرنے میں خدا کی مرضی ہے اور وہ اس کام کو کرنے۔ اگر وہ پتھر الٹے آتے تو وہ سمجھتے کہ اس میں خدا کی مرضی نہیں ہے۔ قرعہ ڈالنے کا جو کام ہے یہ قدیم سے ہی ہے، اور اسی طرح سے جب یہودی لوگ 2 بکرے پالتے اور 2 بکرے ہر سال اپنے کفارے کے لیے ہوتے، ایک بکرے کو وہ جنگل میں چھوڑ دیتے کہ یہ عزازیل کے لیے ہے اور دوسرا بکرا خدا کے لیے وقف کیا جاتا، اور جو 2 بکرے پالتے ان میں سے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کو چھوڑنا ہے اور کس کو خدا کے لیے وقف کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی، ان 2 بکروں کے لیے بھی وہ قرعہ ڈالتے کہ کس کو عزازیل کے لیے چھوڑنا ہے اور کس کو خدا کے لیے وقف کرنا ہے۔ اس وقت بھی قرعہ ڈالا جاتا۔ خدا نے موسیٰ سے بھی کہا کہ جب تو قوم بنی اسرائیل میں میراث کو تقسیم کرے گا تو قرعہ ڈالا جائے، اور موسیٰ کی وفات کے بعد یشوع نے بھی قرعہ ڈال کر میراث کو تقسیم کیا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہم قرعے کا یہ کام دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل بادشاہ جب بنایا گیا تو قرعہ ڈالا گیا، اور اسی طرح سے داؤد بادشاہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی نگرانی میں قرعہ ڈال کر ہیکل کے فرائض کاہنوں اور لاویوں میں تقسیم کیے۔ قرعہ ڈالا گیا اس وقت بھی جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور ان کی پوشاک پر قرعہ ڈالا گیا، رومی سپاہیوں نے آپس میں اس کو مل کر بانٹا۔ اسی طرح سے جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو یہودا اسکریوتی کے پھانسی لینے کے بعد جب 12 شاگرد تھے تو 12واں شاگرد پھانسی لے لی، اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو 11 شاگردوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ 12واں شاگرد لی پھر سے چنا جائے، تو قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ متیا رسول کے نام نکلا اور وہ ان 12 میں جا کر شمار ہوا۔ اس لیے یہ قرعہ اس وقت بھی ڈالا گیا، اس لیے یہ قرعہ ڈالنے کا جو کام ہے یہ خدا کی طرف سے ہی ہے۔ اور یونا نبی کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں کہ جب اس نے خدا کی مرضی کے خلاف یہ کام کیا، لیکن خدا نے اپنی مرضی اس کی زندگی میں پوری کی، اور وہ خدا نے اپنی مرضی کو کس طرح سے پورا کیا کہ جب انہوں نے اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تو خدا نے مچھلی کا انتظام کر رکھا تھا، اور وہ مچھلی نے 3 دن تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ یونا نے وہاں خدا کے حضور دعا کی، توبہ کی، اور مچھلی نے 3 دن کے بعد اس کو اگل دیا، اور وہ پھر جا کر نینوا میں منادی کی۔ اور اسی بات کا اظہار خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جیسے یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی 3 دن کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ان ساری باتوں کے بعد ساتھ ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ خدا کی جو مرضی ہے
وہ ہمیں اپنی زندگی میں پوری کرنی ہے. خدا جو چاہ رہا ہے ہماری زندگی میں ہمیں اس کو پورا کرنا ہے, نہیں تو خدا خود بخود اس کو کروا لے گا. جیسے یونا سے خدا نے کروایا. یونا اس منادی کو اگر نہیں کرنے کے لیے تیار تھا تو بھی خدا نے اپنی مرضی کو اس کی زندگی سے پورا کیا, اور خدا ہر طریقے سے اس کو گھیر کر لے آیا ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال مل سکے. ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں جو داؤد نبی کا بیان ہے زبور 40 میں, اس کی 8ویں آیت میں زبور نویس داؤد جو زبور 40 میں کہتا ہے کہ میری جو خوشی ہے وہ یہی ہے کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کروں, اور کاش کہ ہماری بھی ایسی ہی خوشی ہو کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں. زبور 40 اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے, اے میرے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے, بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے. میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے, دیکھ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا, اے خداوند تو جانتا ہے. داؤد یہ بیان کرتا ہے کہ داؤد کی خوشی کیا ہے کہ خدا کی مرضی اس کی زندگی میں پوری ہو. ہماری آج بھی یہی خوشی ہونی چاہیے جیسے کہ بزرگ داؤد کی تھی کہ خدا کی مرضی اپنی زندگی میں پوری کریں. بشارت کے کام کو آگے بڑھائیں. خدا نے بشارت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں بھی ملک پاکستان میں رکھا ہے. وہ خدا کے نام کو نہیں جاننا چاہتے ہیں, لیکن بشارت کے کام کو جو خدا کی مرضی ہے ہمیں اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں میں خدا کا نام پھیل سکے. یہاں بزرگ داؤد کہتا ہے میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا کہ میں بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت, اور ہمیں بھی بشارتی کاموں میں آگے بڑھنا ہے, خدا کے نام کو عزت و جلال دینا ہے تاکہ خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو سکے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال مل سکے. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה